عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے بنو تمیم کی ایک شاخ میں ایک بچی نے جنم لیا، جس کا نام اس کے باپ نے سجا بنت حارث رکھا۔ ماحول کے مطابق اس بچی کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل، فریبکار اور ہوشیار تھی۔ یہ بہت خوش گفتار اور ذہین تھی، شاعری کا ذوق رکھتی تھی۔ چاشنی والی گفتگو کرنے میں اس کو مہارت حاصل تھی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تھے۔ قیادت کا بھی فن آتا تھا۔ عام آدمی پر تو اپنی خوش مزاجی اور گفتگو سے جادو ہی کر دیتی تھی۔ غیب کی باتیں بتانے کا بھی دعویٰ کرتی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک ذہین اور شاطر خاتون تھی۔ مذہبی طور پر وہ پکی عیسائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو گمراہوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ سجا بنت حارث نے نبوت کے اعلان کے بعد کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس دنیا میں الگ بہشت بنائے گی جہاں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے۔ یمن پر ایرانی بادشاہ کسرا کی حکومت تھی، لیکن جب وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا تو اہل ایران کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکل گیا۔ اس پر کسرا نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایسے مہروں کی تلاش کی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا سکیں۔ اس مقصد کے لیے سجا ایک اچھا اعلی کار تھی۔ یہ ان کے بہلاوے میں آ گئی اور عرب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی دل فریب گفتگو، تقریر کے فن اور ذہانت کی وجہ سے اپنے علاقے کے قبائل کو سنہری خواب دکھا کر اپنا ہم خیال بنا لیا، اور پھر ان قبائل کے ہمراہ عراق میں اپنے ننیال کے قبیلے بنو تغلب میں گئی۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد معتدد قبائل نے ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا۔ بنو تمیم کی شاخوں میں سے ایک گروہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور خلیفہ کی اطاعت پر تیار تھا، جبکہ ایک گروہ انکاری تھا۔ تیسرا گروہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ بنو تمیم آپس میں ہی لڑ پڑے اور شدید قتل و غارت ہوئی۔ سجا نے سمجھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا اتحاد مشکل ہے، چنانچہ اس نے لوگوں کو بہلا پھسلا کر ایک لشکر تیار کیا تاکہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ پھر وہ اس ارادے کے ساتھ چلی کہ بنو تمیم میں پہنچ کر اپنی نبوت کا اعلان کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اس کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، ہماری نبیہ قریش کے نبی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو وفات پا گئے ہیں جبکہ سجا زندہ ہے۔ بہرحال سجا پہلے بنو یربو کے ہاں پہنچی اور مالک بن نویرہ کے ساتھ ملاقات کی۔ مالک بن نویرہ ایک با اثر انسان تھا اور اعلیٰ پائے کا شاعر تھا، بہادری میں بھی کم نہ تھا۔ وہ خوبصورت، عمدہ گفتگو کرنے والا اور مجلس کے آداب خوب جانتا تھا۔ جو بھی اس سے ملتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ سجا نے اس کو اپنا منصوبہ بتایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ ہمارے اپنے قبائل میں ہی بہت نا اتفاقی ہے، پہلے ان دشمنوں کے ساتھ نپٹ لیں، بعد میں حضرت ابو بکر کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر سجا نے دیگر قبائل کو بھی دعوت دی، لیکن وکی بن مالک کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ سجا نے مالک بن نویرہ اور وکی بن مالک کے ساتھ مل کر دوسرے قبیلوں پر چڑھائی کر دی۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بہت جانی نقصان ہوا۔ جلد ہی مالک بن نویرہ اور وکی بن مالک نے اندازہ کر لیا کہ سجا کا ساتھ دینا خرابی کے سوا کچھ نہیں۔ تب ان دونوں نے دوسرے قبائل کے ساتھ صلح کر لی۔ سجا نے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گئی۔ اس کا لشکر مدینہ کی طرف رواں دواں تھا تو راستے میں اوس بن خزیمہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، جس میں سجا کو شکست ہوئی۔ اوس بن خزیمہ نے سجا کو اس شرط پر جانے دیا کہ وہ مدینہ کی طرف رخ بھی نہ کرے گی۔ پھر سجا نے یمامہ کا ارادہ کیا تو سرداروں نے اسے بتایا کہ اہل یمامہ اپنی شان و شوکت اور تعداد میں بہت آگے ہیں، اور یہ کہ ایک اور جھوٹا نبی مسلمہ کذاب بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ اس پر سجا کہنے لگی، یمامہ چلو، کبوتری کی طرح تیزی کے ساتھ ان پر جھپٹو، وہاں ایک زبردست جنگ ہوگی جس کے بعد تمہیں کبھی ندامت نہ اٹھانی پڑے گی۔ سجا کے سردار اس کی اس قسم کی گفتگو کو وہی سمجھتے تھے، چنانچہ ساتھ ہو لیے۔ سجا لشکر لے کر یمامہ پہنچی اور ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمہ کذاب کو اطلاع ملی تو
وہ تھوڑا فکر مند ہوا کیونکہ اس کو اطلاع تھی کہ مسلمان کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا قاصد تحائف دے کر سجا کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم مل کر ایک دوسرے کے مطالبات پر غور کرتے ہیں۔ مسلمہ قذاب نے سجا کے لیے خاص خیمہ لگوایا جس میں عود اور لبان جلایا گیا۔ دونوں نے وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے دعووں کو سنا۔ پہلے مسلمہ قذاب نے اپنی گھڑی ہوئی وحی کا بیان کیا اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے سجا کے دل پر گرفت مضبوط کر لی۔ مسلمہ قذاب نے کہا، عرب کی آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی، لیکن جب ہمارا اس پر قبضہ ہو جائے گا تو قریش کی زمین تمہاری ہوگی۔ پھر مسلمہ قذاب نے چالاکی سے ایک چال چلتے ہوئے تجویز دی کہ نبی اور نبیہ دونوں مل جائیں اور دونوں نبوتیں یکجا کر دی جائیں تو ہم اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ سجا نے بھی آمادگی ظاہر کی، چنانچہ دونوں نے شادی کر لی۔ پھر جب سجا اپنے سرداروں کے پاس آئی اور بتایا کہ اس نے مسلمہ قذاب کے ساتھ شادی کر لی ہے تو سرداروں نے حق مہر کا پوچھا۔ اس پر سجا واپس گئی تو مسلمہ قذاب نے حق مہر کے طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دیں اور یمامہ میں پیدا ہونے والا 1 سال کا غلہ اس کے نام کرتے ہوئے نصف غلے کی ادائیگی بھی اسی وقت کر دی۔ پھر سجا بنو تغلب میں آ گئی۔ جب اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کی نگرانی میں شدید لڑائی کے بعد مسلمہ قذاب کو مار ڈالا تو سجا عراق الجزیرہ چلی گئی اور وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب بنو تمیم کے لوگوں کو الجزیرہ سے کوفہ منتقل کر دیا گیا تو سجا اپنے قبیلے کے ہمراہ کوفہ آ گئی۔ اسی زمانے میں اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات پائی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو سجا بنت حارث کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشعال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔